السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فکس پوائنٹ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہی اہم اور دلچسپ ڈیولپمنٹ سے پہلی یہ ہے کہ اب ایک اور اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے سٹیج اور تیاریاں بالکل مکمل کر لی گئی ہیں۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع ہیں اپنے بڑوں سے ناراض، اور تیسری بات حمزہ شہباز صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے ہیں ناراض۔ ناظرین، آج تین اہم اور سنسنی خیز ڈیولپمنٹس ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع صاحب آخر اپنے بڑوں سے ناراض کیوں ہیں؟ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیسیجن اب لیے جا رہے ہیں، جو اب معاہدے ہو رہے ہیں، ان میں اب بہت تضاد پایا جاتا ہے۔ یعنی اب جو سب سے بڑا ہے کہ جو فائنینشل منسٹر نے، جو وزارت خزانہ نے جو سب سے بڑا جو معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، تو اس میں جو ہے اپنے بڑوں کو جو ہے، چاہے جو اتحادی جماعتیں تھیں یا پھر جو اپنی ہی جماعت مسلم لیگ نون کی تھی، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ صرف ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے پلان تیار کر رہے ہیں اور یہ معاہدے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وزیر داخلہ صاحب اور وزیر دفاع صاحب ناراض ہیں۔ وہ اس چیز پر ناراض، جو سب سے زیادہ اب ناراضگی کی جو سب سے زیادہ بڑی وجہ بنی ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین، جو اہم اور ضروری تھی کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے تھے کہ جو یہ معاہدہ ہے کہ سیاست دانوں سے ہم نے جا کر خود جو الیکٹ ملاقات کرنی ہے، ان سے جو ہے جا کر پوچھنا ہے، تو اس چیز پر جو سب سے زیادہ اور سب سے پرزور جو ناراضگی کی گئی ہے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس آئی ایم ایف کا نمائندہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک سیاسی پارٹی کا نہیں، ایک دہشت گرد پارٹی کا لیڈر ہے۔ تو اس کی پارٹی نے ہمارے جو اکثری ادارے ہیں یا جو معتبر ادارے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے اتنی بڑی مہم جوئی اور اتنا بڑا پلان بنایا، ان کے اتنی زیادہ جو ہے عزت کو بکھیرا گیا ہے، تو اس چیز پر اس سے کیا پوچھنا۔ تو وزارت خزانہ نے ان دونوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اور اس کے بعد کافی سارے جو اتحادی تھے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، کیونکہ وہ اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اس چیز پر وزیر داخلہ اور وزیر دفاع صاحب شدید ناراض ہو گئے ہیں، اور دوسری بات پہ یہ ناراض ہیں، پہلے سے یہ ناراضگی چل رہی تھی، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے جب نواز شریف صاحب ہے، تو انہوں نے سب کو جو ہے اپنی میٹنگ میں اور سب سے رابطے کیے، تو ان دونوں نے خواجہ آصف صاحب اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان سے جو ہے اس چیز پر ڈسکشن نہیں کی، کیونکہ جو وزیر داخلہ صاحب تھے اور وزیر دفاع صاحب تھے وہ نالاں تھے۔ ناظرین، وہ یہ وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کی ناقابل ضمانت وارنٹ، کافی سارے جو پرچے تھے ان پر جو ایف آئی آر درج تھی، ان پہ ناقابل ضمانت مقدمات میں وارنٹ جاری ہو چکے تھے۔ تو اسی چیز پر بھی جو ہے وزیر داخلہ صاحب کو روکا جا رہا تھا اور وزیر دفاع صاحب کو، تو اسی چیز پر وہ نالاں تھے کہ آخر پرائم منسٹر صاحب ہمیں اس چیزوں پر کیوں روک رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں، اپنی حکمرانی میں ہم پر جو ظلم اور جو انہوں نے انتقامی سیاست کی حدیں پار کی ہیں، تو ہم نے اس انتقامی سیاست کے لیے ان کو سبق سکھانا ہے۔ تو اسی چیز پر جو ہے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع ناراض تھے۔ تو اس کے بعد ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے، یعنی اپنے والد صاحب سے تقریباً 3 مہینے سے ناراض ہیں۔ تو ان کی ناراضگی اب جو ہے بالکل ابھی تک بھی صلح میں نہیں ہوئی۔ ناظرین، ان کی کیا ناراضگی ہے؟ ان کی یہ ناراضگی تھی کہ جب شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز شریف صاحب کو سی ایم بنایا گیا تھا، تو حمزہ شہباز شریف صاحب نے اس چیز پر زور دیا تھا
کہ جو یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو انہوں نے 2 لوگوں کا کہا تھا کہ ان کو جو ہے آپ لوگ خرید لیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں خریدنا نہیں ہے، جو پارٹی میں آنا چاہتا ہے ٹھیک، نہیں تو ہمیں کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس چیز پر حمزہ شہباز شریف صاحب نے بہت زور دیا، اور پھر حمزہ شہباز شریف صاحب نے میٹنگ میں کہا تھا، جو اپنے پارلیمنٹیرین کی میٹنگ تھی اور والد صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے بالکل مقابلہ ہی نہیں کرنا تھا تو اس طرح ہمیں جو ہے ان پریشانیوں میں یا ان ایسے جو میدان تھے ان میں دھکیلنا ہی نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہم میدان سے باہر ہو جاتے۔ تو اس چیز پر شہباز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ جو ہے آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، آپ ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز پر ناراضگی میں وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، جو ابھی تک آپ لوگوں کے پاس خبر کسی نے نہیں پہنچائی۔ تو اس کے بعد جو اہم اور ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب کا بیٹا یہاں سے چلے گئے تھے لندن میں، اور اس کے بعد وہاں پر یہ بھی سچ ہے کہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، لیکن ان کی بیٹی کی جو طبیعت خراب تھی وہ اس سے بھی پہلے تھی، اور اس کے بعد اس کا علاج ویسے لندن میں چل رہا تھا، تو اس کے بعد بھی جو ہے علاج چلتا رہتا، لیکن ناراضگی میں شہباز شریف سے حمزہ شہباز ناراض ہو کر لندن چلے گئے تھے، جو کافی عرصے بعد اب عید پر واپس آئے، تو ابھی بھی اپنے والد صاحب سے ناراضگی دور نہیں ہوئی۔ لیکن اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے، جو مریم نواز صاحبہ ہیں، اب نواز شریف صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ پہلے گھر کو ہی ٹھیک کریں، اس کے بعد آگے کی سوچیں گے۔ تو اب سب سے بڑا یہی ہے کہ اب 3 لوگوں کو منانا ہے اور 3 لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا نام ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، اور دوسرا نام ہے مفتاح اسماعیل صاحب، اور تیسرا نام ہے حمزہ شہباز صاحب۔ ان کو جو ہے پہلے سے ہی صلح کریں گے، اور اس کے بعد پارٹی میں اب مریم نواز چلی جائیں گی سیاسی میدان میں اور جلسے کریں گی، اور اپنے جو سپورٹران ہیں ان کا لہو گرمائیں گی اور اپنے نظریے سے آگاہ کریں گی۔ ناظرین، یہ ہے اہم ڈیولپمنٹس، اور جو اہم تیسری ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک اور پریس کانفرنس کے لیے سٹیج سجنے والا ہے۔ وہ کون پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے؟ وہ ناظرین جو پریس کانفرنس ہے وہ اب پی ٹی آئی کے چند رہنما جو سابق رہنما ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف بہت بڑی جو ہے مہم جوئی کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیز پر ناظرین اب جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں دوسری جو پریس کانفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اعظم خان کا بھی اب یہی شور مچ رہا ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اعظم خان اب اور جو اہم اور ضروری ڈیولپمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ بہت بڑے جو ہیں ایسی باتیں لے کر آ رہی ہے جس سے عمران خان صاحب کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ اعظم خان وہ بیوروکریٹس تھے جو عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں انہیں اپنا پرسنل سیکٹریز بنایا، پرنسپل سیکٹریز بنایا ہوا تھا، اس کے بعد اب پرنسپل سیکٹریز کے پاس ہر چیز وہ ہوتی ہے جو وزیر اعظم صاحب کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ جو پرنسپل سیکٹریز ہوتے ہیں وہی وزیر اعظم کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہی وزیر اعظم صاحب کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز پر اعظم خان صاحب کو تو پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ جو ہے انہوں نے ہی سیاسی پارٹیوں میں جو سیاستدان تھے عمران خان صاحب کے زیادہ حمایتی تھے ان کو سائیڈ لائن کیا۔ ناظرین، اب اعظم خان کا دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن جو اسلام آباد کا جو کیپٹل ہے اس میں یہی شور ہے کہ اب ایک اور پریس کانفرنس کے لیے کرسیوں پر پریس کلب میں ٹاکیاں لگا دی گئی ہیں، اور یہ بہت بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس پر عمران خان صاحب کو جو ابھی تک جھٹکا نہیں لگا وہ سب سے بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے۔ ناظرین، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔